بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سورۃ آل عمران میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ نہ سوچنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، ان کو مردہ خیال مت کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو شہید زندہ ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی درجے کے لحاظ سے ہر نیکی پر ایک اوپر نیکی ہوتی ہے، جو سب سے اوپر نیکی ہے درجے کے لحاظ سے وہ شہید کی موت ہے۔ شہید کا جو درجہ ہے اس سے اوپر کسی نیکی کا درجہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص شہید ہوگا، جس نے شہادت دی اللہ کی راہ میں، سب سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور شہید کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ غسل اور کفن یہ ساقط ہوتے ہیں، یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا وہی کپڑے اور خون اور وہی بدن ہے، اس کو جنازہ پڑھنا ہے، لیکن غسل اور کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی اس کا لباس کفن ہے، اس کے بعد آپ جنازہ پڑھیں اور اس کو دفن کریں، اور دفن کرنا اسی لباس میں، ضرورت نہیں ہے کفن دینے کی، یہ تو بہت بڑا اس کا درجہ مقام ہے۔ پھر عام آدمی کو اگر ٹچ کریں تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ ہم جب دنیا میں کسی کی فوتگی پر جائیں اور میت کو دیکھیں اور تین غسل دینے سے پہلے ہاتھ لگائیں تو پھر ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو 3 غسل دے چکی ہو تو پھر ہاتھ لگانے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ لیکن شہید جو ہے اس کو غسل کفن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کو اگر آپ نے مس کیا تو آپ پر مس میت جو غسل ہوتا ہے وہ بھی واجب نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ شہید ہیں جو اللہ رسول یا اہل بیت یا اسلام کے اندر امام کا نائب حکم دے اور شہید ہو، بلکہ صرف رسول اہل بیت جو حکم دیں گے یا ان کا جو نائب ہوگا وہ شہید ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو اور بھی شہادت کی موت کہا گیا ہے، جو اپنے ملک کی خاطر، حاکم اسلامی نہ ہو یا اسلامی ہو لیکن اس کو اسلام کا پتہ ہی نہ ہو، لیکن اپنے ملک کی دفاع کی خاطر کوئی مر جائے تو شہید ہے۔ اسی طرح کوئی مال چوری کرنے آیا ہے اور اس مال کے دفاع کے لیے آدمی آگے بڑھا ہے اور اس نے کیا دفاع میں موت دے دی، مر گیا، تو یہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح پیٹ کی مرض میں مرنے والا وہ بھی کیا ہے، شہید ہے۔ لیکن یہ جو ہے شہید ہیں ان کو غسل کفن دفن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو غسل کفن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو ہاتھ لگانے سے مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ ان کو شہید کس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی جس طرح شہید کا درجہ ہے یہ بھی حکم شہید میں ہے، شہید کے حکم میں ہے۔ بعض اوقات ایک چیز واجب ہوتی ہے، اس کی بجائے ایک چیز ہوتی ہے جو اس کے حکم میں ہوتی ہے، تو یہ حکم شہید ہے ان پر، ان کو شہید کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کو وہ غسل بھی دینا چاہیے، کفن بھی دینا چاہیے، اور ان کو اگر مس کیا تو مس میت غسل بھی واجب ہوگا۔